کی بخش کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے 103 زبور اور اس کی 5ویں آیت کو۔ زبور کی کتاب میں سے 103 زبور اور اس کی 5ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ آسودہ کرنے کا مطلب ہے رجاتا ہے، سیر کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو عقاب کی طرح دوبارہ نوجوان بن جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو خدا ہے ہمارا خدا، وہ ہمیں ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمیں عمر بھر جب تک ہماری زندگی ہے وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، ہمیں وہ رجاتا ہے، وہ ہمیں کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے مہیا کرتا ہے، اچھے اچھے پھل مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں ہر صورت وہ کھانے کے لیے دیتا ہے۔ بے شک لاک ڈاؤن ہو، بے شک کرونا کی بیماری ہو، بے شک جنگ ہو، وہ پھر بھی ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے لوگوں کو اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ اور خدا کی کلام میں اس آیت کا دوسرا جو حصہ ہے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو عقاب کی طرح دوبارہ نوجوان بن جاتا ہے۔ اگر تو بوڑھا ہو گیا ہے تو تیرے بدن میں، تیرے جسم میں پھر سے نئی قوت اور پاور پیدا ہوگی، تو عقاب کی طرح دوبارہ جوان ہوگا۔ عقاب جو ہے یہ اپنی عمر میں 2 بار جوان ہوتا ہے۔ اس کی عمر جو ہے وہ 150 سال ہے۔ جب اس کے 50 سال اس کی زندگی ہوتی ہے تو اس کی جو چونچ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے پر جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کے نئے پر نکلتے ہیں، اور اس کی چونچ جو ہے وہ دوبارہ نکلتی ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ اور 50 سال گزرنے کے بعد دوبارہ اس کی چونچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے پر جو ہے وہ پھر سے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے نئے پر نکلتے ہیں، نئی چونچ نکلتی ہے، وہ پھر سے جوان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب 50 سال ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
سو خدا نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تو عقاب کی مانند ازسر نوجوان ہوتا ہے، تو دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، پاور دیتا ہے کہ وہ دوبارہ جوان ہو جائے۔ سو خدا کی کلام میں اگر ہم لوکا پہلا باب کا مطالعہ کرے تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زکریا اور اس کی بیوی الشبا جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، اور زکریا مقدس میں خوشبو چلا رہا تھا، اور خدا کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تیری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تیرے لیے تیری بیوی لشبا کی بیٹا ہوگا۔ اور زکریا کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے فرشتہ نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں خدا کے سور سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے وہ خوشخبری سناؤں جو بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اور تو نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اس لیے تیرا منہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، تو چپ کا رہے گا، پر جو خدا کا کلام ہے وہ پورا ہوگا، وقت پر تیری بیوی کے بیٹا ہوگا۔ اور جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور بڑھاپے میں ان کے بیٹا ہوا۔ وہ اپنے لوگوں کو عقاب کی طرح ازسر نوجوان بناتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو عقابوں کی طرح طاقت، زور، قوت اور پاور دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ازسر نوجوان بنا دیتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں 18 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ ابراہیم اور سارہ وہ بھی بوڑھے تھے، اور ایک دن ابراہیم نے 3 مردوں کو دیکھا اور ان کو مہمان سمجھ کر ان کی خاطر تواضع کی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے سال میں موسم بہار میں اس کے بیٹا ہوگا۔ تو ابراہیم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی سارہ بھی ہنس پڑی، اس نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہیں، ہمارے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پر خدا جو ہے اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، وہ پہاڑوں کو پگھلا دیتا ہے، وہ سمندروں کو تھما دیتا ہے، وہ ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندہ کو بیٹے جیسے نعمت عطا کی، سارہ کے بیٹا ہوا۔ بے شک وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن خدا کے فرشتہ نے کہا کہ آنے والے سال میں اسی وقت موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا۔ آج یہ خدا کا کلام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے بیٹا نہیں ہے، کہ آنے والے سال میں موسم بہار میں آپ کے لیے ابھی بیٹے کی خوشخبری ہے۔ ہاللیلویا! یہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور خدا کا کلام جو خدا کے فرشتے نے
سارہ کو اور ابراہیم کو کہا تھا کہ آنے والے سال میں موسم بہار میں سارہ کی بیٹا ہوگا، تو وہ ایسا ہی ہوا اور خدا نے اسے بیٹے جیسی نعمت دی۔ تو عقاب کی مانند از تیرے نوجوان ہوتا ہے۔ سو دیکھنے کی بات، سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے کسی اور پرندے کا نام نہیں لیا، کسی اور جانور کا نام نہیں لیا، اس نے عقاب کا ہی کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ عقاب کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر، دوسرے پرندوں کے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے اور خدا نے اس لیے کہا کہ تو عقاب کی مانند از تیرے نوجوان ہوگا۔ نوجوان دے حوالے نال ایک گل مینوں یاد آ گئی۔ ہر کوئی کوشش کرتا کہ میں جوان نظر آواں، بے شک وہ کنا بھی بڑھا ہوئے تو دی کوشش ہوندی کہ میں جوان نظر آواں، پاوے انہوں مہندی لاؤنی پوے، جو کچھ مرضی کرنا پوے، وہ دی کوشش ہوندی کہ میں جوان نظر آواں۔ ایک بابا سی تو دے منڈے نوں نا نوکری مل گئی، لفٹ آپریٹر بن گیا۔ کتنے لوگوں نے لفٹ دیکھی ہے جو لوگوں کو نیچے سے اوپر لے کر جاتی ہے، اوپر سے نیچے لاتی ہے؟ تو اس کا باپ جو تھا وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کون سی نوکری کرتے ہو؟ اس نے کہا اپنے باپ سے کہ میں لفٹ آپریٹر ہوں، لفٹ چلاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور جا کر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسی لفٹ ہے اور کیا آپ کا کام ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے لفٹ کے دروازے کے ساتھ اپنے باپ کو چیئر پر بٹھا دیا، اور اس نے ایک بزرگہ جو بہت بوڑھی عورت تھی وہ آئی اور اس کو لفٹ میں اس نے بٹھایا اور اوپر لے گیا۔ اوپر چھوڑ کر وہاں اس نے ایک نوجوان لڑکی کو لفٹ میں بٹھایا اور اس کو نیچے لے کر گیا۔ جب اس نے دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالا تو اس کا باپ کہتا اب میں سمجھا کہ تیری نوکری کیا ہے، تو بوڑھے لوگوں کو لے کر جاتا ہے اور جوان بنا کر لاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی ماں کو بھی کبھی صرف ایک چکر لوا دے۔ انہیں کہا کہ تیری ماں بھی بڑھی اور میں کسی دن اتنے تو ہڈا دبا بھی جوان ہو جائے۔ سو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو عقاب کی مانند از تیرے نوجوان ہوتا ہے۔ خدا کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو کر بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے لیے جوان ہیں۔ جو خدا کا کام کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جوان سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کے لیے ہم جوان ہیں، ہم خدا کے کام کے لیے کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے۔ تو نوجوانوں کہہ دو نا دانے کا پورا چوک کے اتنے رکھ تو کہہ دیں نہیں، وہ تو کہتے میں جم جانا وا، جم جا کے اتنے 1000 روپیہ فیس دینی ہے تو گھروں دانے کا پورا چک کے اتنے اندر نہیں رکھ ہوں، وہ مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کے لیے ہر وقت جوان ہیں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا بھائی فضل جو ہے وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ آرام کریں، اب آپ بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں خدا کے کام کو کرتا رہوں۔ اور بہت سارے
انگریز لوگ جو ہیں جو خدمت کرتے ہیں وہ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ جب خدا کا کلام سناتے ہیں تو اچھل کر کود کر خدا کا کلام سناتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کا کام کرتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کو سچ مچ ہی اتنی طاقت اور قوت دیتا ہے، وہ کابو کی طرح اثر نوجوان بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کسی اور جانور کا، کسی اور پرندے کا نام نہیں لیا، عقاب کا لیا. تو دیکھیں گے کہ عقاب میں وہ کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ نے عقاب کی عمر کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد عقاب جو ہے جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو اپنے گھونسلے میں نوکدار پتھر جو ہیں وہ اپنے گھونسلے میں رکھتا ہے تاکہ اس کے جو بچے ہیں وہ اس سختی کو برداشت کر سکیں، تاکہ وہ اس مشکل حالات میں زندگی گزار سکیں. اگر کوئی ایسا وقت آئے تو وہ اس کو برداشت کر سکیں. اس لیے عقاب اپنے گھونسلے میں نوکیلے پتھر جو ہے وہ اپنے گھونسلے میں رکھتا ہے اپنے بچوں کے نیچے، کہ جب وہ ان پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کو برداشت کرنا سکھاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے کہ وہ بھی آنے والے وقت میں مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کر سکیں، تاکہ وہ بھی ایسے حالات میں، جیسا کہ اب حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں اپنے ایمان کو کھو نہ دیں، اپنے ایمان سے برگشتہ نہ ہو جائیں، وہ ایسے حالات کا مقابلہ کر سکیں. جیسے عقاب اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے ویسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور عقاب جو ہے اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو کر، میرے خیال میں وہ آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ تک وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر اٹھ سکتا ہے، اور کوئی دوسرا پرندہ نہیں ہے جو ایک جگہ کھڑا ہو کر اٹھ سکے. صرف وہ عقاب ہے جو ایک جگہ پر کھڑا ہو کر ایک گھنٹہ تک وہ پر ہلاتا ہے اور ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے. کوئی دوسرا پرندہ ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم چرچ میں آئے ہیں، ہم نے دعا کروائی ہے، اگر ہمیں بیماری سے شفا نہیں ملے تو کل کو ہم کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس سے شفا نہیں ملی تو اس کے بعد کسی اور جادوگر کے پاس چلے جائیں، وہاں سے شفا نہیں ملی تو کہیں اور چلے جائیں. لیکن خدا کے کلام کے مطابق جیسے عقاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اٹھتا ہے ویسے ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. بے شک ہمیں شفا ملے یا نہ ملے، ہماری ضرورت پوری ہو جانا ہو، ہماری مشکلات اور پریشانی ختم ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. جیسے عقاب ایک جگہ پر کھڑا ہو کر اٹھ سکتا ہے ویسے ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے رہنا. ہاللیلویا. اور عقاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سورج کی طرف منہ کر کے اڑتا ہے.
حالانکہ سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہے. آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں کہ جب سورج کی طرف دیکھا جائے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. سورج کی طرف زیادہ دیر دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن عقاب جو ہے وہ سورج کی طرف منہ کر کے اٹھتا ہے اور سورج کی طرف دیکھتا ہے اور سورج کی طرف اٹھتا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عقاب سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹھ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دشمن ابلیس کے ساتھ کیسے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ اگر کسی میں ابلیس حاضر ہوا تو دوسرے دیکھ کر پیچھے پیچھے بھاگ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم سب میں زیادہ دلیری آنی چاہیے, زیادہ قوت آنی چاہیے. جیسے عقاب سورج کی طرف دیکھ کر اٹھتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, ایسے ہمیں ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اگر ہم ابلیس کو دیکھ کر خود ہی بھاگ گئے, ہمیں ابلیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اے شریر, تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے. یسوع مسیح کے نام سے اس جگہ کو چھوڑ دے, اس بدن کو چھوڑ دے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو تم اگر شتوت کے درخت سے کہو کہ یہاں سے اکڑ کر وہاں جانا تو وہ آپ کی بات مانے گا. تو شیطان کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھلو سکے؟ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اس لیے ہمیں ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور عقاب کی اور بھی بے شمار خوبیاں ہیں جن کا ہمارے اندر بھی ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم عقاب کی خوبیوں کو لے کر اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں. اس کے اندر خوبیاں ہیں تو خدا نے کہا کہ تو عقاب کی مانند اسر نوجوان ہوتا ہے. اس لیے جتنی خوبیاں آج ہم نے عقاب میں دیکھی ہیں, سنی ہیں, وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نے کہا ہے کہ تم عقاب کی مانند اسر نوجوان ہوگے تو ہمیں پھر وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی عقاب کی مانند بنیں. جو خوبیاں عقاب کے اندر ہیں وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں. ہاللیلویا. آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیں عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور زودہ کرتا ہے, اور وہ ہمیں عقاب کی مانند اسر نوجوان بناتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو. آمین.